اور یہ منظر دیکھے گئے کہ باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، جہاں نہ صرف مسلمان امن سے رہیں گے بلکہ غیر مسلم بھی امن میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، واما بنعمت ربک فحدث۔ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے پاکستان۔ اور یہ دن، یہ مہینہ تجدید عہد کا ہے، تجدید وفا کا ہے۔ آج کے دن، آج کے ہفتے میں، آج کے مہینے میں ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے جن لوگوں نے ہمارا مستقبل سنوارنے کے لیے، اسلامی ضابطہ حیات کے نفاذ کے لیے صرف اپنی جانیں قربان نہیں کی، انہوں نے اپنا خون نہیں بہایا، بلکہ تاریخ نے یہ دیکھا، تاریخ میں یہ ثبت ہو گیا اور یہ منظر دیکھے گئے کہ باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، بیٹوں کے سامنے باپ کو ذبح کر دیا گیا، ماں کے سامنے بیٹیوں کو ذبح کر دیا گیا، بیٹیوں کے سامنے ماں باپ کو ذبح کر دیا گیا۔ کیسے کیسے دل خراش منظر پیش آئے، کس لیے آئے؟ کہ ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے جہاں ہم اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔ دوستو، ہندوستان جو کہ اکٹھا تھا، اس وقت کیا ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ بالکل تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، ہمارے بہت بہت بڑے مدرسے تھے، دیوبند وہاں تھا، علی گڑھ وہاں تھا، جامعہ رحمانیہ وہاں تھا، مدرسوں میں دینی تعلیم جاری تھی، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ہماری عیدوں کے تہوار ہوتے تھے۔ پھر کیا ضرورت پڑی تھی اتنی قربانیاں دینے کی؟ وہ ایک مقصد تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو یہ بتایا، لوگوں کو یہ باور کرایا کہ میں ایک ایسا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تجربہ گاہ بنانا چاہتا ہوں کہ وہاں ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، اسلامی قانون نافذ ہوگا، جہاں نہ صرف مسلمان امن سے رہیں گے بلکہ غیر مسلم بھی امن میں رہیں گے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کے لیے قربانیاں دیں۔ کیا لوگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ مار روڈ پہ ہم کاریں چلائیں گے؟ کیا لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں اس لیے دیں کہ بچے ذبح کرواؤ اور پاکستان میں جا کے کوٹھیاں بناؤ؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ جا کے پاکستان میں اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے، لہذا اپنی بیٹیاں ذبح کراؤ، اپنے ماں باپ ذبح کراؤ؟ نہیں، اس مقصد کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا، اس مقصد کے لیے کوئی ہجرت نہیں کرتا۔ آئیے، یہ تجدید وفا، تجدید عہد، خراج عقیدت اور ان کے لیے دعاؤں کا دن ہے جنہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہے 14 اگست۔ آئیے ہم ایک مرتبہ پھر کہیں، پاکستان زندہ باد۔